محترم حاضرین، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ساتھ ہی وہ تمام انسانوں کے لیے نظام رحمت بھی ہے۔ یہ اسلام انسانوں کے لیے اصول و ضوابط عطا کرتا ہے، حدود و قیود عطا کرتا ہے، جس کی برکت سے معاشرے میں سکون رہتا ہے، امن رہتا ہے، سب کے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان ان حدود سے تجاوز کرتا ہے، ان حدود کا خیال نہ کرتے ہوئے اخلاقیت سے گر جاتا ہے، تو وہ معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے لگام آزادی نے انسانوں کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ ان کو یہ اب تک معلوم نہیں ہے کہ سامنے والا کون ہے، کس عمر کا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ابھی کولکتہ کا کیس ہمارے سامنے ہے، کس طرح سے ایک باعزت ڈاکٹر کو کس طرح سے اس کی عصمت دری کی گئی، اس کا قتل کیا گیا، اس کے بعد بھی نرسوں کا جو ہے ریپ کیا گیا، پروٹیسٹ میں آنے والوں کا ریپ کیا گیا۔ بہت سارے ایسے واقعات ملک میں دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بے حیائی فلموں کا دورہ ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے بچے پرائمری اسکول سے بچوں سے لے کر بزرگوں تک اس کے جو ہے زد میں آ چکے ہیں، اس کے چنگل میں پھنس چکے ہیں اور نشے کی لت لگ گئی ہے۔ ہمیں سن کر کتنا افسوس ہوتا ہے کہ پرائمری اسکول کے چھوٹے بچے نشے کا شکار ہیں۔ تو ایسے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ یہ تشویشناک حالات کو سامنے رکھ کر جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین کی جانب سے ایک اہم مہم کا اعلان کیا گیا ہے، جو اخلاقی محاسن آزادی کے ضامن کے نام سے۔ اگر ہمیں پوچھیں تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ سزائیں نافذ کرنا چاہیے جو اسلام دیتا ہے۔ جو عصمت دری کے نتیجے میں شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے، غیر شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے، عورت زنا کرتی ہے، تو اس کی کیا سزا ہے، یہ اگر نافذ کر دی جائے تو اس پر بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ دوسرا، علم کی کمی، ہمیں لگتا ہے کہ علم کی کمی ہے لوگوں کے اندر، خدا کا خوف اڑتا جا رہا ہے، خدا کے خوف کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ ریپ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور خاص کر ہم مسلم معاشرے سے ہٹ کر دیگر مذاہب کی ہم بات کریں تو وہاں بھی اخلاقیات کی گراوٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ گراوٹ سے ہم اگر اوپر انسانوں کو اٹھا دیں، نوجوانوں کو اوپر اٹھا دیں، تو یہ کیسز پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ پہلی چیز مجھے یہی لگتا ہے کہ انسان کے ذہن کو بدلنا پڑے گا، اس کی سوچ کو بدلنا پڑے گا، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس میں ہم سب کو، پورے معاشرے کو انوالو ہونا ہے۔ کوئی ایک تنظیم، کوئی ایک جماعت، کوئی ایک فرد اس میں آگے بڑھ کر کچھ کر نہیں سکتا۔ سب ہم مل جائیں گے تو بہت بڑا انقلاب ہم لا سکتے ہیں، اس کی امید ہے۔ تو حکومت کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ ایسے جب بھی واقعات ہوتے ہیں تو بر وقت اس کو نوٹس میں لانا چاہیے، جس کو جو سزا دینی ہے بر وقت اس کو سزا دینی چاہیے، بنا یہ دیکھے کہ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، یا کس مذہب سے تعلق ہے، کس سیاسی لیڈروں سے تعلق ہے، یہ سب ایک طرف رکھتے ہوئے انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا کافی شدت سے اور ایک غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا تو ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اگر صحیح چیز ٹھان لیں تو ایک صحیح چیز اسلامی اخلاق کو ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بجائے الٹا ہم خود اس کو بگاڑنے میں لگ جائیں، معاشرے کی تعمیر کی بجائے تخریب میں لگ جائیں، تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ ایسی خواتین کو ہم میسج دیں گے کہ ان کو اللہ کا خوف کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک اہم امت بنایا ہے، امت مسلمہ ہم ہیں، خیر کی طرف بلانے والی ہم امت ہیں، ہم خیر کی بجائے الٹا برائیوں کی طرف ہم دعوت دینے والے بن جاتے ہیں، تو ہماری یقیناً دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی ہے۔ ہم ایسے خواتین کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کو صحیح راستے کی طرف لانے کے لیے ہم لوگوں کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے حادثوں کو روکنے کے لیے خاص کر کے لڑکیوں کے لیے ان کے ماں باپ کا کیا رول رہا؟ دیکھیے، جو بھی آج کل اخلاقی برائیاں ہو رہی ہیں یا جنسی آوارگی ہو رہی ہے، اس میں بہت بڑا رول والدین کا ہو سکتا ہے اس کی روک تھام میں، کیونکہ آج ہم کیا کر دیے ہیں کہ بچہ 3 سال کا نہیں ہوتا، ماں کی گود سے سیدھا کسی انگلش اسکول میں چلا جاتا ہے یا ایسی اسکولز میں چلا جاتا ہے جہاں پر اسے اچھی تعلیم تو مل جاتی ہے، ایک ڈاکٹر انجینئر تو بن جاتا ہے، لیکن اسے اخلاق کی تعلیم نہیں مل پاتی، وہ تعلیم نہیں مل پاتی جو اسے یہ بتائے کہ مجھے اچھا انسان بھی بننا ہے، ایسا انسان بننا ہے جو مجھے اس معاشرے کے لیے بھی، اس سماج کے لیے بھی مفید ثابت ہونا ہے۔ ایسا انسان بنانے کے لیے ہماری مائیں کوشش نہیں کر رہی ہیں،
ان کو صرف ان کا خواب یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے. ہر ماں بچپن ہی سے جب اس کا بچہ اس کی گود میں آتا ہے تبھی یہ ٹھان لے کہ مجھے اس بچے کو ایک اچھا انسان بنانا ہے, ایک صالح انسان بنانا ہے. اگر والدین یہ ٹھان لیں گے, اسی نہج پر ان کی تربیت کریں گے, تو انشاءاللہ ان برائیوں کی روک تھام بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. وہ نوجوان اس ملک کا, اس معاشرے کی کائے پلٹ کا سبب بن سکتے ہیں. دیکھیے, جہاں تک بچوں کا ماں باپ کا تو واقعی رول ہے, لیکن بچوں کا جو پرائم ٹائم گزرتا ہے ان کا اسکول میں گزرتا ہے. تو یہاں پر اسکولس کے لیے بھی ہم لوگ یہ چاہیں گے کہ اسکول میں ایسی, جہاں پر صرف آج کل بچوں کا خالی اسکور دیکھ رہے اور ان کا گریڈس کے اوپر امپورٹنس دے رہے, جیسے پہلے جیسا مورل ایجوکیشن جو امپورٹنٹ تھا, وہ مورل ایجوکیشن کی جو سو اہمیت ختم ہوگی. بچے کتنے بھی اچھے ہم ماں باپ ان کا یہ کرے, بعض وقت اسکول کا جو غلط ماحول میں بچے جو سو بگڑ جا رہے ہیں. تو یہاں پر خاص طور پر ہم اسکول والوں, وہاں کے ٹیچرس اور ان کے پرنسپل اور وہاں کے جو اسکول کا ماحول ہمارا سب سے پہلے درست ہونا ہے, اس پر بھی ہم جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کریں گے. میڈم دیکھیے, جب کوئی اگر لڑکی بگڑتی ہے یا کوئی چیزوں کا غلط استعمال کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں ماں باپ کا بھی اس میں بہت بڑا غلطی بھی رہتی ہے. یعنی آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے دینی ماحول کو چھوڑ کے ماڈرن اسلام کو زیادہ توجہ دے رہا ہے. جیسے ماڈرن اسلام اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ گھروں میں ان کا لیونگ سٹائل آپ کو ٹوٹلی ویسٹرن سٹائل ہے, تو اس کو ایک ماڈرن اسلام کی شکل دیا گیا. تو کئی جگہ ایسے, خاص کر ایسے پیرنٹس کو اور ایسے فیملیز کو آپ کیا میسج دینا چاہیں؟ خاص طور پر ایسے پیرنٹس کو ہمارا میسج یہ ہے کہ بچوں کا جب بھی ان کا اسکرین ٹائم ہے, ان کو جو بچوں کو اسکرین ٹائم پر ان پہ نظر رکھنا چاہیے کہ وہ بچے کیا دیکھ رہے, کیا کر رہے. ان کو محسوس طور پر غیر محسوس طور پر بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے. پھر بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ طرز عمل رکھنا چاہیے. اب تک کیا ہو گیا, پہلے جیسا تھا ویسا اب چل رہا نہیں, تو ماحول کے حساب سے ماں باپ ان کے جو اپنے آپ کو چینج کرتے ہوئے بچوں سے ایک دوستانہ مراسم رکھنا. پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے ایک اچھا ماحول فراہم کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کون سا اسکول بچے کے لیے مناسب ہو سکتا, یا پھر جو ہم ٹیچر سے پیرنٹس, میں بار بار کہتی ہوں پیرنٹس ٹیچر کا اچھا کوآرڈینیشن بھی ہونا چاہیے تاکہ بچے کیا کر رہے ہیں, کیا کدھر جا رہے ہیں, اس کا خاص طور پر ہم کو نگاہ رکھنی چاہیے. پھر ساتھ ہی ساتھ پہلے جیسا ایک سوشل دباؤ پریشر رہتا تھا, بچے غلط کرتے تھے تو پڑوس کے لوگ بھی جیسے ٹوکتے تھے, پڑوس کو بھی لوگوں کا ڈر رہتا تھا, لیکن آج وہ ڈر نکل گیا. مائی لائف میری مرضی, مائی چوائس بول کے جو ہے اس کو ہمارے کو چینج کرنا ہے. یہ جو چیزیں ہیں ہمارے کو بہت زیادہ محنت طلب ہے, دقت طلب ہے, ایک دن میں چینج ہونے والے نہیں ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی جو بگڑ گئے, جو بگڑنے سے بچ جائیں ان کو بچا لیں. میم, وومن سیلف پروٹیکشن کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی, کہ کس طریقے سے ایک عورت اپنا پروٹیکشن کرتی ہے؟ ہاں, یہ بڑا اہم سوال ہے ویمنس پروٹیکشن کے سلسلے میں. کہ دیکھیے, ایک تو ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, جب بسیس میں جا رہے ہیں آپ, کہیں اسکولس میں جا رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, تو وہاں پر پورا اہتمام ہونا چاہیے. روڈس پہ جا رہے ہیں خواتین, تو اس کا بھی جیسے پورے یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میرا جو گھر ہے کا پروٹیکشن کا کیا ہے, یہ گورنمنٹ کا پولیس کا لا اینڈ آرڈرس ہے, انہوں جو ہے پورا کیئر کرنا چاہیے. لیکن کیا میں اپنے گھر کو جو ہے لاک کر کے نہیں, پولیس کی ذمہ داری ہے, پولیس کی ذمہ داری ہے, بلکہ میں چھوڑ نہیں سکتی نا, بلکہ میں بھی اپنے گھر کو لاک کر کے, میں بھی اپنی گیٹ کو لاک کرے بغیر نہیں رہ سکتی. تو لہٰذا یہاں پر جہاں جو سو ویمنس کا پروٹیکشن کے لیے گورنمنٹ کے لا اینڈ آرڈر ہونی چاہیے, سوشلی طور پر بھی ان پر ایک پریشر ہونی چاہیے, خود اپنے آپ میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ عورتوں کو کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کس وقت جو سو میرے کو جو سو پریشانی آ سکتی, اپنے آپ کے بھی سیلف اویئرنیس بھی آنا چاہیے, سیلف پروٹیکشن بھی آنا چاہیے. ہم لوگ دیکھیے, اب جیسا کہ یہ اخلاقی محاسن آزادی کے ضامن, یہ مہم اسی کے لیے ہے. جو اخلاقی برائیاں ہیں یہ صرف جنسی آوارگی کے لیے نہیں ہے, بلکہ جو ڈرگس ہے, فحش فلمیں ہیں, اس طرح کے اس سب کو کور کرتی ہوئی یہ مہم چل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی ہم اخلاقی برائیوں کی روک تھام کے لیے کیمپنگز جو کرتے ہیں, اس میں شراب نوشی کے لیے ہم لوگ کیمپنگز کرتے ہیں. اسی طرح سے معاشرے کی جو ایک بہت بڑی ایک برائی یہ بھی نظر آتی ہے کہ
शादियों का जो तस्वुर बदल गया है, उसकी एक इमेज बदल गई है, उसकी शक्ल बदल गई है और उसे शादियों को एक अलग ही रुख पर ले जाया गया है कि आसान शादियां कैसे हों, ताकि हमारी नौजवान बच्चियां जो है उनको एक सही तरीक़े से उनका घर बसाया जाए। उसे इतना मुश्किल कर दिया गया है कि बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपने घर को गिरवी रखता है या अपने व्यापार को नुकसान में डालकर जो है बेटी की शादी करना पड़ता है। तो ये सब मसाइल ऐसे हैं जिनको हमें एड्रेस करना है। तो इसीलिए इस तरह के कई एक इश्यूज़ को सामने रखते हुए मुख्तलिफ मुहिमात हम मनाते हैं। हम इस कैंपेन के ज़रिए ये चाहते हैं कि हम तमाम मिलकर बच्चे बड़े सब मिलकर, हर तंजीम मिलकर, हर एक मज़हब मिलकर हम एक ऐसा ठोस कदम उठाएं कि हमारे माशरे में बुराइयां पलना बंद हो जाए। हमारे माशरे में कोई बुराई करते हुए, कोई ज़िना करते हुए, किसी की असमत दरी करते हुए, कोई ड्रग्स लेते हुए डरे, इस तरह का माहौल पैदा करना हम चाहते हैं। इसकी कोशिश हम कर रहे हैं, इसमें हम सब के ताउन की अपील करते हैं।